آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم کہ ان میں سے ایک دوسرے کا جو ہے مذاق نہ اڑاتے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہو۔ اس کا شان رسول یہ ہے کہ جو ہے ایک صحابی رسول جو ہے نابینا رہتے، یہ جو ہے جب کبھی محفل میں آتے تو ان کو جو ہے حضور کے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب تاخیر سے آتے اور محفل کا آغاز ہوتا اور سارا مجمع جو کھڑا ہوا رہتا، اب انہوں بعد میں آ کر کے جو ہے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور کے قریب پہنچتے۔ اب بالکل حضور کے اتنا قریب آ جاتے کہ ان کے اور حضور کے درمیان میں ایک شخص بیٹھے ہوئے رہتے، اتنا قریب آ جاتے۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی جو بیچ میں تھے درمیان میں، ان سے کہ آپ پیچھے ہوں۔ دونوں پلٹ کر جواب دیتے، اتنا قریب آپ گئے تو اور کیا، ہم بیٹھو یہاں پر، اور کیا آپ کے سامنے کر کے جو انہوں جھڑک دیتے۔ تو انہوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو دباتے ہوئے پوچھتے کہ کون ہے تم اپنا نام بتا دو۔ نام بتانے پر جو ہے انہوں بولتے کہ ارے فلانی کا بیٹا ہے تو کر۔ یہ اس طرح انداز جو اختیار کرتے کہ اس دور میں جو ہے بالکل یہ عار سمجھا جاتا، بے عزتی جو سمجھا جاتا۔ تو اس وقت جو یہ آیت کریمات نازل ہوئی کہ تم میں سے کسی کو بھی کسی کا جو ہے مذاق اڑانا یا کسی کی بے عزتی کرنا یہ تمہارے لیے حرام۔ بعض لوگوں میں جو عادت ہوتی ہے کہ اپنے حسب نسب کے اوپر بھی فخر کرتے اور دوسروں کی جو ہے بے عزتی کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور ایسی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اپنے ناموں کو بھی جو مت بگاڑو، برے ناموں سے مت بگاڑو۔ جیسا کہ جو ہے اب لوگ جو ہے نام بگاڑ لیتے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کا نام اصغر ہے تو اجو کر کے رکھ لیتے ہیں، مظہر ہے تو مجو رکھ لیتے ہیں، مظفر ہے تو مجو رکھ لیتے ہیں، ایسا جو ہے افروز ہے تو افو رکھ لیتے ہیں۔ یعنی جس کو جو ہے سمجھ میں آتا ہے نام ایک رہتا، اس کو بگاڑ کر کے جو ہے الگ بلا لیں۔ اب وہ جو ہے یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے اگر آپ قرآن ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں گے تو اظہر کا بھی نام نہیں کر ملتا، لیکن اجو کا بھی نہیں ملتا ہے، اجو کر کے نہیں ملتا، یہ کیا نام ہے؟ تو یہ ناموں کو بگاڑنا جو ہے یہ غلط بات ہے۔ جو اصل نام ہے اسی نام سے جو پکارنا، وہی نام سے ایک دوسرے کو مخاطب ہونا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اس لیے بگاڑنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ نام کی تاثیر انسان کی زندگی میں ہو۔ اگر پیدائش کے ٹائم پہ ایک بہترین نام اس کا رکھ دیا جائے، اس نام سے اس کو پکارا جاتا رہے، تو اس کا اثر بھی جو ہے اس کے دل پر جو ہوتا، جیسے کہ کسی کا نام اگر عبد الرحیم رکھتی ہے اور اس کو عبد الرحیم کر کے پکارتے رہے، تو رحیم کی جو صفت ہے رحم دلی، یہ اس کے اندر پیدا ہوتی رہے۔ اب یہ نہیں پکار کر کے دوسرا کوئی نام بگاڑ کر کے پکار لیتے ہیں، تو یہ برکت سے جو نہیں ہوتی ہے اور اللہ اس کے رسول کو جو پسند بھی نہیں۔ جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بہترین نام رکھو، ناموں کا انتخاب اچھا کرو، بہتر کرو، کیونکہ حشر کے میدان میں جب انسان کو پکارا جاتا ہے کہ اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، فلاں بن فلاں آؤ، فلاں بن فلاں آؤ، تو اس دن نام اگر بہتر رہا تو اچھا رہتا، پکارنے میں بھی اچھا رہتا۔ تو ناموں کو جو ہے مت بگاڑو کر کے ہو۔ اگر حضور کے سامنے کسی کا نام دے، اگر حضور کو پسند نہیں آتا تو حضور جو ہے فوراً اس وقت اس کا نام بدل دیتے اور اچھا نام جو ہے اس کا انتخاب کرتے۔ تو ناموں کی جو بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کی جو ہے زندگی میں، اس لیے بہترین نام کا انتخاب ہونا، اور جب ایک اچھا نام بہتر نام رکھ دیا گیا ہے تو اس نام کو نہیں بگاڑنا، نام کو نہیں بگاڑنا، جو اس کا نام ہے پورا وہی نام سے جو اس کو پکارا جانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے ناموں کو جو اتنا بگاڑو۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
کہ بدگمانی سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، اچھا گمان رکھنا، اچھے لوگوں کے آنے بارے میں پازیٹیو سوچنا، نیگیٹو نہیں۔ بدگمانی یہ ہرگز جو ہے جائز نہیں کسی کے بارے میں، جیسا کہ جو اس کے شان نزول آتا ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص، دو جو عربی قسم کے لوگ، وہ لوگ جو اپنے خادم کو بھیجتے ہیں کہ کھانا جو ان کے پاس ختم ہو جاتا، یعنی شہر کا وقت رہتا، دیر سے لوگ اٹھتے اور پکا لیتے نہیں اور ٹائم نہیں رہتا، تو یہ لوگ سوچتے کہ شاید حضور کے پاس ہو کھانا، تو اپنے خادم کو بھیجتے کہ جا کر کے جو حضور کے پاس ہے کھانا جو ہے مانگ کر کے لائے۔ تو سنو جو حضور کے جو خادم رہتے ہیں، جو مطبخ کے، ان سے جب کھانا مانگتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ یہاں پر بھی کھانا ختم ہو گیا۔ تو ان کا خادم جو واپس آنے کے بتاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بھی کھانا موجود نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہوں گا کھانا، مگر ان کے جو خادم ہیں وہ دینے میں جو ہے کنجوسی رکھ کر کے بھی نہیں دیتے، کھانا ہوں گا رکھ کر کے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ تو بدگمانی جو نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا۔ اور ایک معنی میں جو غیبت بھی ہے، تو جب یہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو حضور ان کا چہرہ دیکھتے بولتے کہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے سے تم لوگوں کے پاس سے گوشت کھانے کی جو بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ تو لوگ بولتے رسول اللہ کہاں کا گوشت کب کھائے نہیں، کہاں سے بھی آتی؟ تو حضور بولتے ہیں کہ گوشت دیکھا ہے لیکن لوگوں کی شکایتیں کر کے ان کا گوشت مجھ کے کھا۔ تو سختی کے ساتھ جو ہے حضور تاکید کرتے کہ آئندہ سے کسی کے بارے میں بھی جو ہے بدگمانی نہیں کرنا، ایک دم بالکل جو ہے پازیٹیو سوچنا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے سیما ٹھٹر سے آ رہا ہے تو کیا کرتے اس کو دیکھتے تھے، ہم بولتے پھر دیکھ کر آؤ، کیسا معلوم اپنے کو نہیں معلوم اپنے، بس میں ٹاکس میں سے نکل رہا ہوں، دیکھ کے سمجھ جاتے کہ اب یہاں تو فلمنگ دیکھ کے آؤ۔ یہ نہیں سوچتے ہو سکتا میں چائے بیچنے گیا ہوں گا، ہو سکتا میں سموسے بیچنے گیا ہوں گا، ہو سکتا میں کسی کام سے گیا ہوں گا، کچھ ریپیئر وغیرہ کرنے گیا ہوں گا، کچھ بھی کام سے گیا ہوں گا، نہیں سوچتے، پہاڑ کے ساتھ بول دیتے کہ فلم دیکھ کے آ رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی، بغیر تحقیق کرے کسی کے بارے میں بھی برا سوچنا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ نے جو منع فرمایا یعنی کسی کے بارے میں غیر ضروری شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی جو آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کرنا جو دین اسلام کے اندر حرام، جائز نہیں، اور کسی کی چغلی بھی نہ کرے۔ غیبت میں چغلی میں فرق ہے۔ غیبت میں چغلی میں کیا فرق ہے؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے عیب کو جو ہے ظاہر کرنا۔ غیبت کسے بولتے ہیں؟ کسی کے عیب کو جو ہے ظاہر کرنا۔ یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے شرابی ہے، انہیں جو ہے بالکل باہر نیک متقی پرہیزگار نمازی بن کر کے لوگوں کے سامنے پھرتا ہے، لیکن جب رات کو گھر کو پہنچتا ہے تو اکیلے میں بند کمرے میں بیٹھ کر کے وہ شراب پیتا ہے، اور اس کے شراب پینے کا حال کسی کو نہیں معلوم۔ وہ سارے لوگوں سے بھی اپنے حال کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپا کر کے رکھتا ہے، کھلے عام علیہ اعلان لوگوں کو یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں شراب پینے کا عادی ہوں۔ بس اس کا کام جو چھپا ہوا رہتا ہے۔ تو اتفاق سے کبھی ایسا ہوا کہ اس کے گھر کوئی شخص چلا جاتا ہے رات میں ملاقات کے لیے، تو اس کی نظر پڑ جاتی، کیا دیکھتا کہ وہ بیٹھ کر کے پی رہا۔ اب وہ دیکھنے کے بعد جو وہ آ کر کے باہر یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی اس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے، انہیں نواسی سمجھے، ہم اس کو نیک سمجھے، لیکن انہیں تو بیٹا شرابی نکلا۔ تو یہ آ کر کے باہر بول رہا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو غیبت، یعنی اس کا جو پوشیدہ گناہ ہے انہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر نے اگر چھپا کر کے رکھا، وہ اگر ہماری نظروں میں پڑ جائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو ہے چھپا کر کے ہی رکھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ ستار کیا ہے؟ ستار۔ ستار کے معنی آتے ہیں پردہ ڈالنے والی ذات۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انسان کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا، پردہ ڈالتا. وہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اکیلے میں، بھیڑ میں، تنہائی میں کتنے گناہ گراں ہیں، پھر بھی لوگوں کو جو معلوم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا کرتا، پردہ ڈال کے رکھتا. پہلے کے دور میں کیسا تھا، ایک قوم ایسی بھی گزری، اگر وہ لوگ کوئی گناہ کرتے تو صبح ہوتے تو ان کی پیشانی بھی لکھا ہوا رہتا. رات میں اگر شراب پیا تو صبح پیشانی پہ شرابی لکھا ہوا تھا. رات میں اگر زنا کرا تو پھر صبح پیشانی پہ زانی کا بھی لکھا ہوا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے رحم کا، کرم کا جو معاملہ فرمایا ہے کہ ہم کتنے بھی گناہ کریں وہ ظاہر نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. ستار، اللہ کے ساتھ ستار. لہٰذا جب اللہ ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپاتا ہے، تو ہمیں بھی حکم دیا گیا تمہارے سامنے اگر کوئی کسی کا عیب باہر آ جائے، کسی کی جو خامی اگر تمہاری نظروں میں پڑ جائے تو اس کو مت بولو، چھپا دو. ختم، چھپا دو. چھپانے کا حکم. ہاں، ایک جو ہے موقع ایسا ہے کہ ظاہر کرنا کر سکتے. وہ کیا کہ انہیں اکیلے میں بیٹھ کے شراب نہیں پینا، ساتھ میں جو ہے 4 لوگوں کو بھی خراب کر رہا ہوں. انہیں اکیلے بیٹھ کے پی لیتا ہوں، اس کے حد تک وہ چیز محدود تھی تو الگ بات تھی. انہیں محدود نہیں رکھ لیا، دوسروں کو بھی اس میں جو ہے شیئر کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، دوسروں کی عادتیں خراب کر رہا ہوں. تو ایسے ٹائم پہ ویسے ٹائم پہ کیا بولے، بولنا ہو بول سکتے، ارے وہ فلاں کی صحبت مت جاؤ، وہ اچھا نہیں انسان، بول سکتے، کوئی غلط نہیں. کیونکہ معاشرے کو بگڑنے سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر انہیں جو ہے اس کی خامی کی وجہ سے چھوڑ دیے، ایسا ایسا اندر ایک ایک کر کے لوگوں کو اگر خراب کرتا گیا تو پورا معاشرہ جو ہے کھوکھلا ہو جاتا، کھوکھلا ہو جاتا، پورا معاشرہ جو بگڑ جاتا. یہ تو بہت بڑی تباہی ہے. اگر انہیں اپنا گناہ اپنے حد تک محدود نہیں رکھ کے لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کرتا ہے، انہیں خود بولے رہا میں ایسا کرا، میں ایسا کرا، میں ویسا کرا، گیا ہے آپ سے. انہیں جب بول لے رہا تو پھر ہم چھپا کیا کریں؟ اگر ایسا ہے تو بولو. پر اور ایک چیز کیا ہے معلوم، اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک ہم سے گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہم جو کرے، وہ غلط کام جو ہم جو کرے، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں معاملہ، کسی کے سامنے ہم ظاہر نہیں کریں، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کریں، تو وہ گناہ جو ہے معاف ہو جاتا. وہ گناہ معاف ہو جاتا، توبہ کر لی معاف ہو جاتا. کون سا گناہ؟ وہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، کسی تیسرے کو نہیں مانو، کسی تیسرے کو نہیں مانو. اب جو ہے شدت کی جو بھوک لگ رہی تھی، کہیں بھی جا کے انہیں کھانا چرا کے کھا لیا، یا کہیں دعوت چل رہی تھی، بغیر دعوت کے جا کے جو وہاں کھا لیا. اب بغیر دعوت کے جا کے کھانا بھی جائز نہیں ہے نا، حرام ہی ہے نا. حضور فرماتے ہیں بنا دعوت کے کسی کے دعوت میں جا کے کھا کے نکل گئے تو گویا کہ انہیں ایسا کرا کہ اندر گھسا، تباہی مچا کے باہر نکل گیا. وہ جیسا کہ بھیڑیا بکریوں میں گھس کر کے ایسا تباہی مچاتا ہے، اس کو کاٹ کے اس کو کاٹ کے اس کو کاٹ کے اس کو کاٹ کے. بکریوں کے مندے میں شیر اگر چلے گا تو کیا کرتا ہوں، 100 بکریوں کا مندہ ہے، اس میں اگر شیر گھس کے اندر کیا کرتا ہے، تب پورے 100 بکریاں کھاتا کیا؟ نہیں کھاتا، مگر کیا کرتا ہوں، نقصان پہنچاتا. یہ بکری کی کرتا، وہ بکری کی کرتا، اس کو پکڑتا، اس کو پکڑتا، اس کو پکڑتا. نئے مرتبہ 10-20 بکریوں کو تو بھی کیا کرتا ہوں، زخمی کر دیتا ہوں، کر کے چلے جاتا. پورا کو تو نہیں کھاتا ہوں، 20 بکریاں کھائے سے اتار کر پیٹ میں نہیں دیتا، مگر کیا کرتا 20 بکریوں کو نقصان تو پہنچاتا. ایسا بھیڑیا گھس کر کے ایک ریوڑے میں جتنا نقصان پہنچاتا ہے، جتنا فساد مچاتا ہے، گویا کہ بن دعوتی بھی جو ہے کسی دعوت میں جانے کی اتنا فساد مچائے جیسا ہوتا. حضور منع کرے. اب انہیں جو ہے بھوک لگ رہی تھی، کیا خاموش بن دعوتی کھا لیا، غلطی ہے نا بھائی، مگر کسی کو بولا نہیں، کسی کو پتا نہیں. بھوک لگ رہی تھی، خاموشی سے گیا، کھایا، آ گیا. اب اس کا یہ غلط کام اس کے اور اللہ کے درمیان
اور انہیں جب کٹی زندگی میں اللہ وہ میرا کام غلط تھا میں معاف کر دے بولے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ٹھیک ہے معاف. یہ اب اگر انہیں کیا کرا کھا کے جا کے دوستوں کو زبردست وہاں بلے میں دعوت میں چلے گیا, آخری بینک ٹیبل تھا, مندی تھی, وہ تھی, یہ تھی, پھر کھا کے آیا. ایک تو غلط کر رہا, دوسرا کیا کرا انہیں دوسروں کے سامنے بول دیا. دوستوں کے سامنے بولنے سے کیا ہوگا, لوگوں کے سامنے بولنے سے کیا ہوگا, وہ لوگ بھی گئے گواہ بن جاتے. کیا ہوتے وہ لوگ ہماری غلطی پہ گواہ بن جاتے. تو ہماری غلطی پہ جو گواہ بنتے, ہمارے اس گناہ پہ جو گواہ ہو جاتے لوگ, وہ گناہ معاف نہیں ہوگا, خطے نہیں ہوگا معاف. لاکھ توبہ کر لے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا, کیونکہ ہم خود کیا کریں لوگوں کو گواہ ٹھہراتے. اب کل کے دن جو وہ لوگ حشر کے میدان میں ٹھہرے پوچھ سکتے مولانا نے گیا تھا کھا کے آیا اپنا گواہ ہے, ہم نے سامنے بولا ہی نہیں, ایسا کیسا اس کا معاملہ ہوتا ہے, اس کا حساب کتاب لینا کر کے ٹھہرے تو ٹھہر سکتے. اس لیے گواہ نہیں بنانا, اپنے گناہ پہ کسی کو گواہ نہیں بنانا. بھائی اب انسان ہے, نہیں ہوتا کر کے نہیں, گناہ تو ہر انسان سے ہو ہی جاتا ہے. تو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اگر محفوظ رکھے وہ اللہ کا فضل, اس کا انعام, ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو گناہ کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں. جب ہو ہی گیا ہم سے گناہ تو ہمارا کام کیا, اس پر شرمندہ ہو کے نادم ہو کے توبہ کر لینا, لیکن فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے نہیں بولنا. لوگ کھائے سو کو لیتے, پیے سو کو لیتے, چوری کرے سو کو لیتے, وہ یہ اللہ بلا ذرا کسی کو ٹوپی پہنا دیے, کسی کو چونا لگا دیے, وہ تک کے بات, بلکہ شباشی کے حساب میں انداز میں جو بول لیتے ہم ایسا کر کے لایا کرتے, لیکن نہیں بولنا چاہیے, غلط کام کرتے. تو اللہ کے ساتھ ستار میں پردہ ڈال دیتی ہے, مگر اب اس کو آپ گواہ بنا کر کے جو ظاہر کرے جیسا ہوتا. چھپانا, اپنے گناہ بھی چھپا لینا, کسی دوسرے کو اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھے, اگر وہ گناہ اس کا تک محدود ہے, مثلا ایسے سمجھے کسی کو ہم دہلی بغیر دعوت کھانے واسطے آیا, اس وقت جا کے باہر ہو گیا, اور انہیں پورے دعوت میں دکھتا ہوں میں, ہم بولے تھے بالکل خاموش دیکھ کے خاموش بیٹھ کے ہو گیا نا, نہیں. تو کیا ہوتا اگر ہم ایسا معاملہ, ایسا رویہ اختیار کریں تو ہمارے ساتھ اگر کوئی گناہ, کوئی غلط کام ہم سے ہو گیا تو لوگ اس کو چھاڑتے ہیں. ہم نے دبایا نا, ہم دبائے تو لوگ بھی جو ہمارے معاملے میں دبا دیتے. تو ہم دوسروں کی عزت اچھالیں تو دوسرے ہماری عزت اچھالیں, جیسا کرنا ویسا پانا. لہٰذا میں ہر ایک کے معاملات کے اندر جاسوسی مت کرو, انہیں کیا کر رہا, انہیں کہاں جا رہا, انہیں یہ ٹائم کہاں سے آ رہا. رات میں کبھی 12 بجے بھی آیا تو چورے سے بیٹھ گئے نوجوان بچے جو رہتے ہیں دوستان سب بغیر جا رہا تو یہ رات کہاں سے آ رہا ہوتا رہتے, ارے وہاں گیا تھا, یہاں گیا تھا. یہ کیا ہے, یہ جاسوس, یہ کیا ہے, یہ حرام. حرام راستوں میں نہیں بیٹھنا بولے جائز نہیں. راستے میں اگر بیٹھنا چاہ رہے تو اس کے حقوق ادا کرو, ورنہ پھر قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. صحابہ مجھے راستے کے حقوق کیا ہے, تو حضور فرماتے ہیں راستے کا حقوق یہ ہے کہ ہر آتے جاتے والے کو سلام کرنا, ہر آنے جانے والے کو سلام کرنا, اور جو اس کے ٹوک میں نہیں لگا ہے کہاں سے آ رہا, کہیں جا رہا, کہاں ہے, کیا ہے, اور کسی قسم کی جو یہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچانا. یہ سارے اس کے حقوق ہیں. بہتر اسے ہے کہ جو یہ چورسوں پہ وہاں بیٹھنے کی بجائے اپنے گھر میں وقت گزاری بہتر ہے. اب بیٹھ کے جو ہے انہیں کہاں جا رہا, انہیں کہاں جا رہا, انہیں کیا کما رہا, انہیں کیا کر رہا, یہ دوسروں کی فکر, گھر کی چھوڑ کے دوسروں کی فکر. اس کے بارے میں اللہ فرماتے کہ ولا تجسسوا, کسی کے بارے میں جاسوسی نہ کرو, تو ہمیں نہ لگو, تو ہمیں نہ لگو. جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گھر میں اگر کوئی جو بیوی کو کوئی چیز لا کر کے دے دی ہے, راشن وغیرہ, تو وہاں پر بھی مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ راشن اتنا جلدی پیسہ ختم ہو گیا کر بھی نہیں پوچھنا.
ایسا تیل ختم ہو گیا، شکر ختم ہو گئی، پرسوں نہیں لایا کھانا، کیا کرے، کیا بنائے، کس کو ڈالے، ایسا یہ حساب نہیں رہنا. دے دیے ختم ہو گیا. پھر انہوں نے جب کبھی پھر بولے کہ بھائی گھر میں چیز نہیں یہ لاؤ، بولے لا کے دے دینا. یہ کیا کرے وہ کیا کرے، نہیں یہ غلط عادت ہے، غلط عادت ہے. تو ایسے ہی جو ہے پھر آگے جو بیان فرمایا گیا ہے کہ غیبت، پھر غیبت کے دوسرا کیا ہے، چغلی. چغلی کس کو بولتے ہیں؟ غیبت تو جو ہے کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. چغلی کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے رازوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا. تھوڑے لوگوں کے پرسنل میٹر رہتے ہیں، چھپا کر میں کچھ کام کر لے رہا ہوں، چھپا کر کے جو پیسہ جمع کر لے رہا ہوں. سب مثلاً مثال کے طور پہ انہیں جو تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کسی بینک میں جمع کر لے رہا ہے، کسی چپ جمع وہاں ڈال لے رہا ہے. اب انہیں جو دوست مل گیا، ارے کدھر آیا تھا، ارے چٹھی تھا یہاں پیسے، ہاں. اب انہیں جو ہے کسی کو بولیا نہیں، اتفاق سے نہیں مل گیا وہاں پر، دیکھیا ارے یہاں کے ڈاک پہ پیسے جمع کرنا. اب انہیں کیا کرتا، اب دوسرے دوست کو جو جا کے وہ رہا ہے انہیں دار کا دیکھ چیزیں دار بنایا اور پیسے جمع کروا، پھر پیسے وہاں تو صرف پاس ہے لے جائے، منگ لے جائے، لے لے جائے. اس کا جو پوشیدہ راز تھا، جو سیکریٹ تھا، وہ دوسروں کو بولنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ چغلی بولتے. چغلی بولتے. کسی سے چھپ چھپا کر کے انہیں اگر کہیں جانے کا ارادہ کر لیا، کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا کہ سفر پہ جا رہا ہے، اتفاق سے جو ہے ہم کو اگر معلوم ہو گیا تو چاہ کر اسے کسی نے بول دی، ارے فلاں میں جا رہا ہوں، فلاں کام جا رہا تھا، وہاں دیکھا نہیں ایسا بول رہا. تو اس کے راز کو جو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہ رہا تھا، نہیں بتانا چاہ رہا تھا، اس کو انہیں کیا کرتا، سامنے ظاہر کر دیا. پھر اس کو بولتے ہیں چغلی. عیب کو ظاہر کرنا یہ غیبت، نفس کو ظاہر کرنا غیبت، اور رازوں کو ظاہر کرنا یہ چغلی. تو اسلام میں چغلی بھی ناجائز ہے اور غیبت بھی ناجائز ہے، ہرگز نہیں کرتا. اب اگر کر دیے، غیبت کر دی، اس کا کیا؟ تو پہلے تو بولا گیا کہ جس کی غیبت کرے اس سے جا کے معافی مانگنا، بھائی معاف کر دو، ہم آپ کی غیبت کریں، معاف کر دو، ہم آپ کی چغلی کریں، تو جو معاف ہوتا ایک صورت، اس سے معافی مانگنا. اب دوسرا کیا ہے بولے تو، اب کسی کی شکایت ہم کسی کا عیب کسی اور کے سامنے ظاہر کر رہے، کسی اور کے سامنے ظاہر، اور نے سن لیا، سنتا نا میں، سن کے کیا کر رہا، جان بھی چھوڑو گے، وہ باہر اپنے طریق محدود رکھ لیا، اس کو جا کے نہیں بولا ارے تیرے بارے میں فلاں شخص ایسا بول رہا تھا، کبھی نہیں بولا. سنا، سن کے ٹھیک ہے چھوڑو گے، کرے خاموش ہو گیا. اس کے حد تک وہ بات رکی بھی ہے. تو ایسے غیبت بھی معاف، اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کر لے تو معاف کر دیتا. خدا نہ خاصا انہیں جا کے اس کو بول دیا، اور تم پرسوں گئے تھے کہتے نا کہ دعوت پر کھانے کے واسطے، دعوت نہیں آتے، ارے کون بولی فلاں آ کے بولا ہمیں، انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو بولتے کہ نہیں جا کے اس کو پوچھا، ہوتا نا ایسا، وہ اس سے دوسرے دل میں کیا ہوتی، تکلیف ہوتی، ارے بول دیا ہم نے. تو اب یہ کیا ہوتا ہے، ریکارڈ میں آ جاتا. کس میں آتا؟ ریکارڈ میں آتا. دنیا کا بھی دستور ہے، ریکارڈ میں جو آ گیا وہ معاف ہوتا، ریکارڈ میں جو آ گیا معاف ہوتا نہیں ہوتا. پولیس والے بھی کیا ہے، کمپلینٹ لکھ کے ریکارڈ میں بولے تو وہ لوگ اس کو بھی نہیں نکالتے، نہیں بھائی کیس فائل ہو گیا ختم، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، جاؤ تم کورٹ بھی جاؤ. اب جا کے تمہارے پیش کیا ہے، فائل ہونے سے پہلے عاجزی کر لی، بھائی چھوڑ دو ویسا، گاڑی کے اوپر ہم گھر میں مل کے آیا ہوئے تو اس سے بھی 10-5 منٹ میں چھوڑ دیتا. اگر فائل ہو گیا، کیس بک ہو گیا تو ہمیں رسیپٹ آپ کے فائل جاؤ، جا کے کورٹ میں دیکھ لو، بولتا نا یہ ویسے جو ہے. یہ بھی کیا ہوگا، قیمت دیکھیں ہم دوسرے کو بولے، انہیں جا کے اس کو بول دیا، بولتے اس کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے معاملے بارگاہ میں یہ فائل ہو جاتا. اب اس کا مقدمہ اپنے کو لڑنا پڑتا، یعنی قیامت کے دن لڑنا پڑتا. اب قیامت کے دن نہیں لڑنا چاہ رہے تو یہاں اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد جا کے معاف مانگو، ہاتھ جوڑ کے معاف مانگو.
معاف کر دو. یہ جو اگرچہ کہ کرنے میں دشوار دکھتا, اسے معافی مانگنا بولے تو دل پہ بڑا بوجھ معلوم ہوتا, لیکن یہ دنیا میں کر لے تو ہی بہتر, ورنہ اگر یہاں نہیں کرے تو قیامت میں نہیں کر سکتے. قیامت میں جو غیبت کرے نا اس کا بھاری سے بھاری جرمانہ نیکیوں کی شکل میں دینا پڑتا. انہیں وہاں راضی ہوتا کیا؟ نہیں راضی ہوتا. دنیا ہی میں کیا کرنا اس کو راضی کر لینا, راضی کر لینا. اب وہاں پر بھی اس کی مرضی سمجھ میں آتا ہے معاف کرتا, نہیں سمجھ میں آتا تو معاف نہیں بھی کر سکتا. لہٰذا بات اس سے پہنچنے سے پہلے اس کا بول دینا, جس سے ہم بولے تھے ارے بھائی اس تک مت پہنچاؤ, ایسا تو ہی بولنے کا کم از کم بیلوٹ نہیں کرنا. پہلے اس کی شکایت کرنے سے غیبت کر کے پریشانی مول لی, اب پھر اسے عاجزی کرے گا. یہ ایک طریقہ. اب نئے بولے تو بزرگان نے یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کرے اسے معافی اگر جو ہے چاہنا ہے, کسی وجہ سے نہیں چاہ سکے یا انہیں نہیں ملا یا اس کا انتخاب وغیرہ بہرحال کچھ ہوا کہ اس سے ہم معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں بن پایا, تو بزرگان نے بیان فرماتے ہیں زندگی میں زندہ رہنے تک اس کے حق میں مغفرت دعا کرنا, اے اللہ اس کی گناہ معاف کرنا, اے اللہ اس کی گناہ معاف, اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرنا. اگر یہ تو ہم دعا کر لیتے ساتھ ہی ساتھ اس کی بھی مغفرت کرنا, اس کے گناہ بھی معاف کرنا. تو ایسا کرنا بولے تو ایسا کرے تو ہو سکتا ہے کہ غیبت کا گناہ جو ہے معاف ہو جائے. تو بہرحال غیبت چغلی سے پرہیز کرنا, اور لوگوں کی توہین میں نہیں کرنا, کسی کی جاسوسی نہیں کرنا, اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی کے نام کو بگاڑ کر کے نہیں پکارنا, اور کسی کے بھی جو ہے بے عزتی دل آزاری نہیں کرنا. حضور فرماتے ہیں تمہارا مال تمہاری عزت دونوں حرام ہے, یعنی نہ مومن کا مال چھیننا نہ مومن کی عزت چھیننا, دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے بولے. اب دونوں کا ایک دوسرے کا خیال کر لینا یہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائے.